ایک سی ایس کا اسٹوڈنٹ تھا. سی ایس کے بعد میری ساری جو فیملی تھی وہ بزنس سے بلانگ کرتی تھی, بٹ وہ جو بزنس تھا وہ بزنس صرف ٹپیکل لوکل ٹائپ کا بزنس تھا. اور جو بھی آپ بزنس کریں آپ کو پراپر ایک پوری ٹیم ریکوائرڈ ہوتی ہے. سب سے زیادہ مزے کی بات اس فیلڈ میں یہ لگی تھی کہ آپ جہاں مرضی بیٹھ کے آپ صرف لیپ ٹاپ پر آپ آل اوور دا ورلڈ جہاں مرضی آپ بیٹھ کے یہ بزنس کو کر سکتے ہیں. ای کامرس کی فیلڈ میں سب سے مشکل کام ہے, میری نظر میں سب سے مشکل کام ہے ڈیڈیکیشن. امیزون جم خانہ کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ون ونڈو آپریشن دیتی ہے. بزنس آپ کو لاس بھی کرتا ہے, بزنس آپ کو پروفٹ بھی کرتا ہے. یار میری چلی جاتی ہے 300 پاؤنڈ تک چلی جاتی ہے ابھی تک. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے کمپیوٹر سائنسز میں اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے ای کامرس کا رخ کیا اور ایف پی اے ہول سیل کے ذریعے ارننگ سٹارٹ کی. ہم ان سے جانیں گے کہ جو لوگ ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں وہ کہاں سے سٹارٹ کریں, کیسے سٹارٹ کریں اور کس طرح ارننگ کی طرف آئیں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ سہیب علی اکبر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر آپ نے سی ایس میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کی, اس کے بعد آپ ای کامرس کی طرف آئے, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ وہ کون سے ایسے فیکٹرز تھے جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ کوئی جاب نہ کریں, اپنا بزنس نہ کریں بلکہ ای کامرس میں آ کے اپنا بزنس کریں؟ فرسٹ آف آل جی بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا, یہ میری آنر کی بات ہے. تو میں ایک سی ایس کا اسٹوڈنٹ تھا. سی ایس کے بعد میری ساری جو فیملی تھی وہ بزنس سے بلانگ کرتی تھی, بٹ وہ جو بزنس تھا وہ بزنس صرف ٹپیکل لوکل ٹائپ کا بزنس تھا. اس کے اندر ہمیں لوکیشن کی انڈیپینڈنسی نہیں تھی. مجھے سب سے زیادہ کیونکہ میں اکیلا بھائی ہوں تو جس کی وجہ سے سارے معاملات مجھے دیکھنے پڑتے تھے, اور میں ایسا کوئی اور میرے اندر کوئی فیلڈ نہیں تھی کہ مطلب جو بھی آپ بزنس کریں آپ کو پراپر ایک پوری ٹیم ریکوائرڈ ہوتی ہے جس میں آپ کے مطلب بھائی اور کزنز وغیرہ مطلب میرے سارے ہیلپ کرتے ہیں. بٹ اس پوائنٹ کے اوپر مجھے صرف اور صرف یہی بزنس نظر آ رہا تھا کہ جس میں میں اکیلا ہی سارا اکاؤنٹ مینیج کر سکتا ہوں, اس کو انڈیپینڈنسی کے ساتھ جہاں مرضی میں جا سکتا ہوں. اور مجھے سب سے زیادہ مزے کی بات اس فیلڈ میں یہ لگی تھی کہ آپ جہاں مرضی بیٹھ کے آپ صرف ایک سنگل لیپ ٹاپ پر آپ آل اوور دا ورلڈ جہاں مرضی آپ بیٹھ کے یہ بزنس کو کر سکتے ہیں. سر ای کامرس کی جب آپ فیلڈ میں آئے سب سے مشکل کام آپ کو کون سا لگا؟ ای کامرس کی فیلڈ میں سب سے مشکل کام ہے, میری نظر میں سب سے مشکل کام ہے ڈیڈیکیشن. ہر کام کے لیے آپ کو صرف اور صرف وہ قاسم علی کا بھی وہ اکثر ویڈیو آتی ہیں کہ آپ نے فرسٹ آف آل اپنا پاتھ کو ڈٹرمائن کرنا ہے کہ آپ نے کس پاتھ پہ جانا ہے. اس پاتھ کے بعد آپ نے اس پاتھ کو کیری آن رکھنا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ تر آتے ہیں, ایک دو دن ویڈیوز دیکھی اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. آپ نے وہ اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ فرسٹ ڈے والا ہی رکھنا ہے, نیور گیو اپ والا. سر پروڈکٹ ہنٹنگ اور پروڈکٹ سورسنگ اس کے حوالے سے آپ ناظرین کو کیا کہیں گے, وہ کس طرح سے اس کام کو آسان کر سکتے ہیں؟ میں پروڈکٹ ہنٹنگ اور سورسنگ میں نے انیبلرز بیچ 9 کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں پروڈکٹ ہنٹنگ اور سورسنگ اور یہ ساری کلاسز وغیرہ لی. سب سے پہلے تو مجھے ٹرسٹ اپنے اوپر ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ پروڈکٹ کروں گا یہ مارکیٹ میں کیسا پرفارم کرے گی. ٹھیک ہے, اس کے لیے میں نے مطلب اس ٹائم پر میں نے امیزون جم خانہ کے ساتھ اپنا بزنس کو سٹارٹ اپ لیا. امیزون جم خانہ نے یہ جو ساری پرابلمس تھی جس پہ مجھے ٹرسٹ ایشوز ہو رہے تھے پروڈکٹ ہنٹنگ پہ, سورسنگ پہ, تو یہ امیزون جم خانہ نے ہمیں ایک فیسلٹی دی کہ آپ یہ پروڈکٹ لیں اور اس کو ہم سورس بھی کر کے دیتے ہیں, اس کو ہم پیک بھی کر کے دیتے ہیں. مطلب ایسا کوئی بھی بزنس نہیں تھا کہ جو فرام فرسٹ ڈے ہی مجھے اس کے اوپر پروفٹ میں لے کے آئے. لوکل بزنس بھی جو ہوتے ہیں مطلب لوگ آج کل بہت سارے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو امیزون کے اوپر آپ کو لائیو کر کے آپ کو پروفٹ میں لا کر دکھاتے ہیں. بٹ موسٹ آف کیسز میں آپ ان کی ریئلٹی یہ چل رہی ہے آج کل کہ کسی کے پاس بھی اپنا اکاؤنٹ نہیں ہے. صرف وہ ایک کی ویڈیو آتی ہے وہ دوسرے دیکھتے ہیں اور دوسرے دیکھ کے اور وہ آگے آ جاتے ہیں. میں نے اسٹارٹنگ پہ جب ان کے ساتھ ہول سیل شروع کیا, ہول سیل شروع کرنے کے بعد میں نے سر سے بات کی, سر قاسم سے, کہ سر میں اس میں پی ایل کرنا چاہ رہا ہوں. تو سر نے مجھے پہلے اس پروڈکٹ کے اوپر بتایا کہ یار یہ اسٹیٹس کو ذرا تھوڑا سا دیکھو, یہ ذرا پروڈکٹ کیسی ہے. وہ پروڈکٹ دیکھنے کے بعد مجھے علی بابا کا, کیونکہ سب سے زیادہ چائنا کی سورسنگ علی بابا سے ہوتی ہے, علی بابا پر مجھے جو سورسنگ کی پرابلمز آ رہی تھی کہ ٹرسٹ ایشوز کہ میں چائنا نہیں گیا, میری پروڈکٹ امیزون کے اکاؤنٹ کے اوپر, میری مطلب اکاؤنٹ کے اوپر بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, آپ نے کمپنی بنانی ہے, میرا اکاؤنٹ کو کیا ہوگا, آپ وہ پروڈکٹ کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو آپ اس کے اوپر کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ پرابلم ہی پروڈکٹ میں آتی ہے کہ امیزون ہمیشہ اپنے سیلر کی سائڈ ہے. تو مجھے سر قاسم نے چائنا سے ہی پروڈکٹ سورس کر کے دی, انہوں نے ہی مجھے وہ چائنا سے سورس کروا کے انہوں نے مجھے یو کے ویئر ہاؤس میں دی. مطلب میں یہ بات کہوں گا کہ اس پوائنٹ تک مجھے لانے کے لیے سر قاسم نے بہت زیادہ ہیلپ کیا, کیونکہ میں باقی کام اور بزنس وغیرہ بھی دیکھنے ہوتے تھے, بٹ سر قاسم کی مجھے کال آنی, پھر سر قاسم نے مجھے آگے اکاؤنٹ مینیجرز ہمیں ایلوکیٹ کیے, جس میں طاہر بھائی تھے. طاہر بھائی نے مطلب مجھے تھرو آؤٹ, میں نہیں جاتا تھا, میں ذرا ڈی ٹریک ہوتا تھا, تو مجھے اکاؤنٹ مینیجر صاحب طاہر صاحب کی کال آتی تھی کہ سہیب صاحب آپ کا یہ کام ہے, آپ کیوں نہیں کریں. تو اس پوائنٹ پر لانے کے لیے اس امیزون جم خانہ کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ون ونڈو آپریشن دیتی ہے. آپ ہول سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کو ہول سیل بھی دیں گے, آپ کو پروڈکٹس دیں گے جو فرام فرسٹ ڈے ہی پروفٹ میں آئیں گے. اگر آپ اس ماڈل کو آپ امیزون جو ہے وہ 3-4 ماڈلز میں لے کے جا سکتے ہیں. آپ ہول سیل میں, پی ایل میں, ڈراپ شپنگ. اگر آپ کا ایک ماڈل ہی فرسٹ ڈے میں پروفٹ میں آ گیا اور آپ پی ایل کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کا پروفٹ آپ دوسری والی سائٹ پہ پی ایل, اور پی ایل کے لیے بھی آپ کو سورسنگ خود نہیں کرنی پڑے گی, وہ بھی امیزون جم خانہ کہتا ہے کہ جی ہم سورس بھی آپ کو کر کے دیں گے. سر آپ نے زیادہ تر کس پروڈکٹ کیٹیگری میں کام کیا؟ یار سب سے زیادہ کیٹیگری میں جو آج کل چل رہی ہے وہ ہوم اینڈ کچن چل رہی ہے. مطلب ٹولز بھی ہیں, بٹ جو بہتر رسپانس آپ کو ملتا ہے وہ ہوم اینڈ کچن میں ملتا ہے. ہوم اینڈ کچن میں آگے سب کیٹیگریز آ جاتی ہیں, تو وہ زیادہ مزے کی, مطلب ہوم کے اندر آپ کی ڈیلی یوزیج آ جاتی ہے نا, مطلب آپ کے جو بائر ہوتا ہے وہ ڈیلی یوزیج والا ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ای کامرس کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا سجیشنز دیں گے, وہ کس طرح سے اپنے سکلز کو ڈیولپ کریں اور پھر ای کامرس میں آئیں؟ سب سے پہلے تو میں نے بات سٹارٹنگ پہ کی تھی کہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ اپنے, اگر وہ دیکھیں, اگر ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ ای کامرس میں نہیں آ رہا تو وہ پیسے نہیں کما رہا, بات ہے انٹرسٹ کی. اگر انہوں نے انٹرسٹ اور ڈیڈیکیشن لینا ہے اور وہ اس کو کیری کر سکتے ہیں انٹرسٹ کو, خالی یہ نہیں کہ سکسیس سٹوری دیکھ کے وہ کہیں کہ جی ہم لوگ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. سکسیس آپ کو ہر کام میں, ہر کام ایک بندے کے لیے بھی نہیں بنا ہوا, آپ نے صرف ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کو لے کر چلنا ہے. اور ہاں پراپر مینٹورشپ, یہ جو ایک بات میں یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا, ایک بار اچھا لے لیں نسبتاً بار سے. آپ لوکل کورسز وغیرہ لینا چاہ رہے ہیں, کیا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے آپ کو کیا ان کی مارکیٹ میں کوئی ایسی سکسیس سٹوری ان کی ہے؟ سکسیس سٹوری بنانا بھی کوئی ایشو نہیں ہے, بندہ ایڈٹ کر کے سارا کچھ کر سکتا ہے. کیا وہ اتنے کیپیبل ہیں کہ آپ کو جو پرابلمز آئیں وہ فیس کر لیں؟ مطلب اب مجھے ہی میرے اکاؤنٹ کے اوپر 5 to 6 پرابلمز ایسے آئے تھے کہ میں جس کے اوپر خود پریشان ہو گیا تھا. اس کے اوپر سر قاسم نے مجھے پراپر گائیڈ کیا کہ یار اس کو اس پوائنٹ پہ لے کے جاؤ, آپ نے ایک بار لینا ہے اور اچھا لینا ہے اور لائف ٹائم چلے گا. اگر آپ پہلے ہی دیکھیں, بزنس ہے, بزنس آپ کو لاس بھی کرتا ہے, بزنس آپ کو پروفٹ بھی کرتا ہے. اس والے بزنس ماڈل کا, مینٹورشپ کا, ہمارے لوکل بزنس میں کیا کنسیپٹ ہے کہ آپ نے ایک بزنس جو ہے وہ سال آپ کو لاس کروائے گا. ہم نے جو سال ادھر لاس اپنا کاؤنٹ کیا ہوا ہے وہ سال ہم لوگ کوئی اچھا اکاؤنٹنٹ یا کوئی اچھا مینٹور ہائر کر لیں, کوئی بھی بزنس ہو تو ہمیں وہ فرسٹ ڈے سے ہی سکسیزفل کر کے دے گا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سارے سفر میں آپ کے مینٹورز کون لوگ رہے اور گھر والوں نے آپ کو کس طرح سے سپورٹ کیا؟ سر گھر والے تو پہلے تو وہی بات تھی کہ مطلب ادھر سے بیٹھ کے, کیونکہ ہم لوگ ذرا کاموں کے سے بلانگ کرتے ہیں, تو ان کو پہلے تو بتانا کہ یار یہ واقعی ایک بزنس ہے, اس کو آگے سارا کامرس. پھر ان دنوں میں کووڈ آ گیا, کووڈ کے اندر آپ کو ایک دم یہ آن لائن سیلز کو بوم مل گیا تھا, کیونکہ سارا لاک ڈاؤن آل اوور دا ورلڈ چل رہا تھا. پھر ایک بار ساروں کو ہو گیا کہ یار ٹھیک ہے. سب سے مزے کی بات ہے کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ مطلب اس نے ویریفائی ہونے میں 6 months لے لیے تھے, تو وہ ایک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا. آپ نے جو بھی آپ کو پرابلم آئے گی, ہر پرابلم کا سلوشن ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس پرابلم کو اس کا سلوشن لینا ہے. سر آپ کی منتھلی ارننگ اس وقت کتنی ہے؟ یار میری چلی جاتی ہے 300 پاؤنڈ تک چلی جاتی ہے, ابھی تک 300 پاؤنڈ پلس چلی جاتی ہے. اچھا ثاقب اظہر صاحب کا ایک ویژن ہے, وہ لوگوں کو انیبل کرنا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ ثاقب اظہر صاحب کا انیشیٹو تھا کہ انہوں نے اتنے کم ٹائم کے اندر مطلب امیزون کو پاکستان میں لانا, اور ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے ان کے لیے,
अमेज़ॉन को लेके आना, फिर आगे उन्होंने प्रॉपर गाइड करना कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट, मैं आपको वही बात पहले की थी कि जो मेंटोरशिप है, अगर आपके अच्छे मेंटोर हैं, सर साकिब से मैं मिला था सियालकोट में, इनका फर्स्ट सेमिनार जो था वो सियालकोट में मैंने अटेंड किया था, तो उनसे लेना कि यार मतलब ठीक है, प्रॉपर बिज़नेस है, आप इसको लेके चल सकते हैं, इनिशिएटिव उनका बहुत अच्छा है, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कोई भी ज़रूरत नहीं है, और सबसे मज़े की बात है कि लाइफ टाइम सपोर्ट है, मतलब इनेबलर्स आपको लाइफ टाइम, आपको कोई भी अकाउंट के ऊपर, कोई प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, अब मेरे जो अकाउंट मैनेजर कह रहा हूँ, एम्बेसडर जो हैं हमारे मीर हमज़ा भाई, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, और एक एक स्टूडेंट को वो परसू करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, खाली ये नहीं, मतलब इनिशिएटिव उनका ले लिया उन्होंने इनेबल करने का, इनेबल करने के बाद उनकी जो टीम है वो भी इनेबल कर रही है कि मतलब वो अपने हर स्टूडेंट, बिज़नेस के अंदर वैसे स्टूडेंट तो नहीं होता, वो अपने हर क्लाइंट और हर स्टूडेंट को कह लें कि वो, उनको पता होता है कि इनका ये स्टूडेंट इस टाइम पे किस पॉइंट पे फंसा हुआ है, ये स्टूडेंट क्या कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट किस वजह से लॉस में जा रहा है, और क्या उस लॉस में आने की वजह से अब वो नेक्स्ट टाइम क्या इम्प्रूव में जा सकता है, क्योंकि बिज़नेस है, खाली बिज़नेस प्रॉफिट का नाम तो नहीं है ना, बिज़नेस प्रॉफिट और लॉस का नाम है, लॉस भी होता है, लॉस में से कैसे प्रॉफिट में आना है, ये एक प्रॉपर सर साकिब की टीम की पीछे सारा इनिशिएटिव है उनका, बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया हुआ है। बहुत शुक्रिया सुहेब अली अकबर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग FBA होलसेल के बारे में जानना चाहते हैं और ई-कॉमर्स की टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।